يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وشفيعنا ومولانا وملجانا وأشرفنا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال الله تبارك وتعالى في مكان آخر: أف ولا تنهرهما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والصابرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلى الله تعالى عليه وسلم. نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں: اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والعلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وأهل بيتك أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہے جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے۔ یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اپنی تمام پیدا کردہ مخلوقات میں انسان بنا کر پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات کے درجے سے بھی سرفراز فرمایا۔ اللہ جل جلالہ و عما نوالہ کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ جل مجدہ نے ہم اور آپ کو اپنے نبی مکرم، رسول محتشم، صاحب لولاک، باعث تخلیق کائنات، فخر موجودات، حضور تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا۔ صاحبو رب کعبہ کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے گھر میں جمع ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ جیسا کہ قرآن مقدس میں ارشاد ربانی ہے: ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اتنی ہیں
کہ جس کا احساس ہم کر نہیں سکتے۔ احساس سے مراد اللہ پاک کی جو نعمتیں ہم پر ہیں اس کو ہم گن نہیں سکتے، کاؤنٹنگ کر نہیں سکتے۔ تو پتہ چلا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی کاؤنٹنگ ہم کر نہیں سکتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا بدلہ بھی ہم چکا نہیں سکتے۔ بس بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ ہر حال میں، چاہے خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع، ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ رکھنا ہے اور اپنے رب کریم کے قریب ہونے کی کوشش کرنا ہے، جس کے لیے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلکہ آپ سے پہلے کم و بیش 1,24,000 انبیاء و رسول علیہ السلام اجمعین جو اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے بھیجے گئے، تو اس کو کیوں اللہ نے نظام بنایا؟ جب نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ پاک کا فرمان ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو اپنے نور سے بنایا ہوں، چونکہ بتایا جاتا ہے کہ لولا کا لما خلقت الافلاک، اے حبیب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں کائنات کا ذرہ ذرہ پیدا نہ کرتا۔ آپ کو پیدا کرنا مقصد ہے، اس لیے میں کائنات کو پیدا کر رہا ہوں۔ آپ کو پیدا کرنا مقصد ہے، اس لیے میں انبیاء و رسول کو پیدا کر رہا ہوں۔ آپ کو پیدا کرنا مقصد ہے، اس لیے میں اپنی ربوبیت کو ظاہر کر رہا ہوں۔ آپ کو پیدا کرنا مقصد ہے، اس لیے میں اپنے راز کے پردوں کو اٹھا رہا ہوں۔ میں اپنے راز کے پردوں کو اٹھا رہا ہوں۔ تو مطلب یہ معلوم ہو رہا ہے خدا کے اس فرمان سے کہ اللہ رب العالمین بھی یقیناً ہماری نمازوں کا محتاج نہیں ہے، ہمارے سجدوں کا محتاج نہیں ہے، ہمارے قرآن کی تلاوت کا محتاج نہیں ہے، ہمارے مساجد بنانے کا محتاج نہیں ہے، ہمارے مدارس بنانے کا محتاج نہیں ہے، ہمارے درگاہیں خانقاہیں بنانے کا محتاج نہیں ہے، بلکہ وہ بے نیاز ہے۔ حد تو یہ ہے رب کے فرمان سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ پاک بھی چاہتا یہ نہیں تھا کہ میں اپنے آپ کو ظاہر کر دوں، یہ بتا دوں کہ میں معبود ہوں تم مخلوق ہو، میں حاکم ہوں تم محکوم ہو، میں حکم دینے والا ہوں اس پر تم عمل کرنے والے ہو۔ رب تبارک و تعالی اپنی شان، اپنی آن و بان، اپنی طاقت کا اظہار کرنا نہیں تھا، مقصد یہی تھا کہ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیدا کر کے فرمایا اے حبیب آپ کو پیدا کر رہا ہوں اس لیے تاکہ میں ظاہر ہو جاؤں۔ تو معلوم ہوا رب کو جاننا ہے تو پہلے محمد الرسول اللہ کی رسالت کا اقرار کرو، رب کو پہچاننا ہے، رسول اللہ کی رسالت کو پہچانو، رب کو ماننا ہے، رب پر ایمان لانا ہے۔ تو بتایا جاتا ہے کہ پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر اٹوٹ بھروسہ رکھو، تب کہیں جا کر رب کی حقیقت سمجھ میں آ سکتی ہے، رب کی محبت دلوں میں سما جا سکتی ہے۔ صرف اللہ اللہ کرنے سے ایمان کامل نہیں ہوتا، صرف اللہ اللہ کرنے سے انسان کامل مومن بن نہیں سکتا۔ جیسے کہ میں نے بارہا کہہ دیا، اللہ پاک نے
اسلام میں داخل ہونے کے لیے جو غیر مومن ہیں ان کے لیے کیا شرط رکھی؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، اتنا پڑھ کر اگر رک جائیں مطلب یہ ہوگا کہ بندہ جانتا ہے، بندہ مانتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی ہمارا معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی سجدے کے قابل نہیں ہے۔ لیکن کلمہ مکمل ہوتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ جب کہیں گے تب آپ کا کلمہ مکمل ہوتا ہے۔ تو رب تبارک و تعالی یہاں پر بھی بتا رہا ہے کہ لوگو تم مجھ کو اپنا معبود جانتے ہو، تم مجھ کو اپنا خالق جانتے ہو، تم مجھ کو اپنا رزاق جانتے ہو، تم مجھ کو اپنا پالن ہار جانتے ہو، تم مجھ کو اپنا نگہبان جانتے ہو، تم مجھ کو رحیم و کریم جانتے ہو، تم مجھ کو رحمان جانتے ہو، تو پہلے تم پر ضروری ہے کہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرو۔ اقرار باللسان تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرو، دل سے اس کی تصدیق کرو۔ اسی لیے ہم اہل سنت والجماعت کے نزدیک، ہم اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ طریقہ ہے کہ سر جھکتا ہے رب کی بارگاہ میں، دل جھکتا ہے نبی کی بارگاہ میں۔ ہم اگر کسی ولی کامل کی مزار کے سامنے تعظیماً ادباً سر جھکائیں تو سجدہ نہیں ہے، صرف عزت کے خاطر، عزت کے خاطر۔ یاد رکھ لیں یہی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اعتراض کرنے والے کرتے رہیں گے ارے آج کا دور نہیں، میرے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عین حیات میں، ظاہری حیات طیبہ میں ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ کی جو نعمتیں ہم پر ہے نا یہ اتنی آسانی سے نہیں ملی جتنا ہم ہلکے میں لے لیتے ہیں، لیکن آج ان باتوں کا پتہ نہیں چلے گا۔ اگرچہ کہ چاہے معاشرے کی اصلاح ہو، عقیدے کی اصلاح ہو، ایمان کی تازگی کی بات ہو، رسول اللہ کے رسالت کے اقرار کی بات ہو، خدا کی وحدانیت کا معاملہ ہو، ہم حق کہنے کے لیے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، چاہے زمانہ لاکھ کروٹ لے لے۔ چونکہ ہمارے سامنے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہے، جو ایک مجوسی کے پاس غلام تھے۔ آپ کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری تھا، کلمہ شہادت جاری تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لیا کرتے تھے۔ تو وہ مجوسی جو آپ کو خرید کر اپنا غلام بنایا تھا، اس وقت غلام کا دور تھا، آج غلاموں کا دور نہیں رہا، نہ وہ مالک بننے کے آج کوئی قابل ہے، نہ کوئی آج اس طریقے کے مالک بننے کے قابل ہیں، نہ وہ دور غلاموں کا رہا۔ لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ جو مجوسی کے غلام تھے، آپ کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری تھا، محمد الرسول اللہ کا ورد جاری تھا، درود پاک کا ورد جاری تھا، جیسے کہ میں نے شب قدر میں بتایا تھا غالباً۔ تو اس بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان مجوسیوں نے کیا کیا معلوم؟ ابھی تو گرما بھی شباب پر نہیں آیا، ہمارا موسم ابھی شباب پر نہیں آیا، یہ گرما کی دھوپ کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، ابھی تو اتنی بلڈنگیں بنی ہیں، اس وقت کیا عالم تھا ہوگا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا عالم تھا؟ چٹھیل زمین، چٹھیل میدان، نہ کوئی بلڈنگ نہ کوئی عمارت، پورے جھوپڑیاں، بس تھوڑے سے
کوئی زیادہ اونچے اونچے بھی نہیں، تو ساری دھوپ کا اثر زمین پر ہوتا تھا۔ اس تبتی ہوئی دھوپ میں حضرت بلال حبشی کو ننگے بدن لٹایا جاتا تھا، پر بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دل سے ایمان کو جانے نہیں دیا۔ کہا ظالموں، چاہے تم کچھ بھی کر لو، تم کچھ بھی کر لو، میں نبی محمد الرسول اللہ کے دامن کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ پھر ظالموں کے ظلم کی حد یہ ہوئی، انتہا یہ ہوئی کہ ان ظالموں نے زبان پر روک لگانے کی کوشش کی۔ کلمہ طیبہ زبان پر جاری تھا نا، ہاتھ میں تسبیح نہیں تھی، ہاتھ میں قرآن نہیں تھا، پر نبی محمد الرسول اللہ کا نام آپ کی زبان پر جاری تھا، کلمہ طیبہ آپ کی زبان پر جاری تھا، محمد الرسول اللہ کا ورد آپ کی زبان پر جاری تھا۔ ظالموں نے ظلم کی انتہا کرتے ہوئے آپ کی زبان پر انگار کے ڈھیلے رکھے۔ اب مجھ جیسا نادان اگر کوئی ہو تو یہ سوال کرے گا، ٹھیک ہے ظالم ظلم کر رہا ہے تو بلال حبشی نے منہ کیوں کھولا؟ ارے زبردستی منہ کھلا کر انگار کے ڈھیلے رکھے گئے تاکہ زبان جل جائے۔ پر یہ بات یاد رکھ لیں، یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں، ہم اس نبی کے غلام ہیں، ہم اس نبی کے غلام ہیں جس نبی کے صدقے اللہ نے کائنات کو بنایا۔ ہم اس نبی کے غلام ہیں جس نبی کی امت میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء و رسول نے اللہ کی بارگاہ میں خواہش ظاہر کی۔ ہم اس نبی کے غلام ہیں جس نبی کی اتباع میں معراج کی رات بیت المقدس میں انبیاء و رسول نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ ہم اس نبی کے غلام ہیں، اس لیے ہم اپنے ایمان و عقیدے سے پیچھے ہٹنا نہیں چاہتے۔ زبان اور دانت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے بتا رہا ہوں مثال۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلمان ہو، کسی مذہب و کلچر سے اس کا تعلق، اس کے منہ میں زبان ہوتی ہے نا، اس کے منہ میں زبان ہوتی ہے، دانت 2 سال بعد آنا شروع ہوتے ہیں، اور اگر کسی کو اللہ حیات دے 100 سال کی زندگی پالے، گارنٹی نہیں ہے کہ اس کے منہ میں دانت رہے، پر زبان باقی رہتی ہے۔ دانت درمیان میں آتے ہیں، درمیان میں چلے جاتے ہیں، زبان جو شروع سے آتی ہے آخر تک رہتی ہے۔ تو معلوم ہوا زبان کسی سے مدد نہیں لیتی، اللہ نے اس زبان کے اندر نبی محمد الرسول اللہ کے ورد کے ذریعے، نبی محمد الرسول اللہ پر درود پڑھنے کے ذریعے اللہ جل شانہ کی وحدانیت، کبریائی، بڑائی بیان کرنے کے ذریعے زبان میں ایسی طاقت دیتا ہے کہ اس کو کسی سے مدد لینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ زبان پیدا ہوتے وقت بھی تھی، بیمار بھی ہے، زبان ہے، ایکسیڈنٹ بھی ہوتا ہے، دانت ٹوٹتے ہیں، چوبڑے ٹوٹتے ہیں، اگر جھگڑے میں چلے جائیں کوئی منہ پر فائٹ مار دے، دانت ٹوٹتا ہے، زبان نہیں ٹوٹتی۔ تو زبان وہ تاثیر ہے، زبان وہ چیز ہے۔ تو مجوسیوں نے ظلم کی انتہا پار کرتے ہوئے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر انگار کے ڈھیلے رکھے، جبرن منہ کھول کر، تاکہ زبان جل جائے اور یہ زبان سے اپنے نبی کا نام نہ لے سکے۔ لیکن وہ بلال حبشی تھے، وہ بلال حبشی تھے
کہا ظالموں تم میری زبان پر انگار کے ڈھیلے رکھ رہے ہو، لیکن کسی خینچی یا کسی آلے کے ذریعے اگر تم میری زبان بھی کٹ کر دو تب بھی میری زبان نہیں چلے گی، لیکن میرے دل سے تم کو آواز سنائی دے گی، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ اتنا ہونے کے بعد بلال حبشی نے ظلم پر ظلم سہے، مظلوم بن کر ظالم پریشان ہوتے رہے، اور بلال حبشی کو اس غلامی سے آزاد کرنے والی ذات کا نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے، جنہوں نے اس دور کے اعتبار سے لاکھوں روپیے درہم دے کر بلال حبشی کو آزاد فرمائے ان مجوسیوں سے لاکھوں روپیے دے کر آزاد فرمایا۔ تو جب بلال حبشی شین پڑھنا چاہتے، چاہے اذان میں ہو، اقامت میں ہو، قرآن کے وقت ہو، قرآن پڑھنے کے وقت ہو، نماز میں ہو، جبھی بھی ہو، لفظ شین بولنا چاہتے آپ کی زبان سے سین ادا ہو رہا ہے یہ سمجھ میں آتا، یعنی کہ زبان میں لکونت آ گئی تھی، شین کے بجائے سننے والے اس کو سین سنا کرتے تھے۔ بلال حبشی تو شین پڑھ رہے ہیں، لیکن سننے والوں کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ بلال حبشی سین پڑھ رہے ہیں۔ جیسے مثال ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو یہاں پر جب لوگوں نے سنا تو یہ سنا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ بہرحال واقعات میں نہیں جاؤں گا، آپ نے بارہ سن لیا ہے۔ میں نے بارہ کہا جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ دنیا اس کی پرواہ نہ کرے، دنیا والے اس کا ساتھ نہ دے، دنیا کی طاقت اس کا ساتھ نہ دے، اگر وہ اپنے معاملے کو خدا پر چھوڑ دیتا ہے خدا اس کی مدد فرماتا ہے۔ صحابہ نے، کوئی اور نہیں، ہم جیسے تم جیسے نہیں، صحابہ، یہ کیا ہے؟ مصلحت خداوندی، اللہ تعالیٰ اپنے ننانوے بندوں سے ہی سمجھا کر سلجھا کر مسائل کو بتایا۔ صحابہ نے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ بلال حبشی شین کی جگہ سین پڑھ لیتے ہیں، بلال حبشی شین کی جگہ سین پڑھ لیتے ہیں۔ تو بہرحال معاملہ پس و پیش میں تھا، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا۔ کس کو؟ جبرائیل کو بھیجا۔ جبرائیل کون ہیں؟ کسی کے ابا جان نہیں ہیں، سردار الملائکہ ہیں۔ آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بلال کی زبان سے لفظ سین اگر کوئی سن رہے ہیں، لیکن خدا کا فرمان ہے کہ خدا کی بارگاہ میں شین پڑھا جا رہا ہے بلال حبشی کی زبان سے۔ دنیا والے سارے مخالفت کر لیں کہ بلال شین کی جگہ سین پڑھ رہے ہیں، جبرائیل فرما رہے یا رسول اللہ رب کا فرمان ہے، دنیا چاری اس کو سین سن لے، رب فرما رہا ہے کہ میری بارگاہ میں سین بھی شین ہے۔ بلال کا سین کہنا بھی میری بارگاہ میں شین ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی حکم خداوندی کا انتظار کر رہے تھے۔ معاملہ پس و پیش میں تھا تو اس کی وجہ یہی ہے کہ رب کی جانب سے تصدیق لینا چاہتے تھے۔ رب نے فرما دیا بلال کا سین ہمارے نزدیک شین ہے، تو ہم اس نبی کے غلام ہیں۔ تو اس لیے بار بار کہتا ہوں نہیں معلوم کب کون اس دنیا سے پردہ کٹ جائے، نہیں معلوم اس دنیا سے کون کب پردہ کر جائے۔ جیسے کہ میرا ایک شاگرد کرناٹک، ریاست کرناٹک کا بندہ طالب علم ہے، منگل کے دن نماز مغرب پڑھا کر آ رہا تھا، سڑک حادثے میں
شکار ہو گیا، 48 گھنٹے تک دواخانے میں زیر علاج رہا، ہوش نہیں رہا، لیکن پھر اللہ نے اسے موت بھی دی۔ تو کب آئی؟ چہارشنبے کے دن مغرب میں، مغرب پڑھا کر آ رہا تھا، ایکسیڈنٹ ہوا، پھر موت بھی آئی تو مغرب کے ہی وقت آئی، جبکہ 2 دن وہ زیر علاج رہا۔ کوئی اور وقت بھی دے سکتا تھا، تو یہ خدا کی مرضی ہے، نہیں معلوم کب کون اس دنیا سے جانے والا ہے۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ لوگوں اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے عقیدے کی حفاظت کرو، نبی محمد الرسول اللہ سے محبت کا رشتہ جوڑے رکھو۔ نبی راضی تو خدا راضی، نبی راضی تو خدا راضی۔ ارے دنیا ناراض ہو جائے پرواہ نہیں ہے، دنیا ناراض ہو جائے پرواہ نہیں ہے، نبی راضی تو خدا راضی۔ اب نبی کو راضی کرنا ہے تو پہلے ماں باپ کی اطاعت ضروری ہے، ماں باپ کی اطاعت ضروری ہے۔ جیسے دوسری آیت میں نے جو پڑھی، اف ولا تنہرہما، کہ جب تم اپنے بوڑھے ماں باپ کو پاؤ تو ان کو اف تک نہ کہو۔ قرآن تاکید کر رہا ہے، چلیے انسان ہے، بشر ہے، بشری تقاضا ہے، کچھ باتیں نوک جھوک ہو جاتی ہے، لیکن معاشرے میں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض اولادیں ایسی ہیں ماں کی قدر تو کرتی ہیں لیکن باپ کو اگنور کرتے ہیں۔ ماں کی قدر تو کرتے ہیں بعض تو ایسے بھی ہیں جو ماں کی بھی قدر نہیں کرتے، باپ کی بھی قدر نہیں کرتے۔ بعض ایسے ہیں جو ماں کی قدر تو کرتے ہیں، باپ کی قدر نہیں کرتے۔ بتائیے اب جنت میں کیسے جائیں گے؟ محل بنا لیا تم نے لیکن دروازہ لاک ہے، کیسے جاؤ گے؟ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، ماں کی قدر کے ذریعے تمہیں جنت تو مل جاتی ہے، لیکن جب باپ کو گالی گلوچ کرو، باپ کو مارو پیٹو، باپ کو گھر سے نکالو، باپ کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ آؤ، باپ کو گھر سے نکالنے کی دھمکی دو، تو پھر جنت میں کیسے جاؤ گے؟ کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں فرمایا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے اور باپ جنت کے دروازوں میں بیچ کا دروازہ ہے، جس جنت میں تم داخل ہونا چاہتے ہو، ماں کی خدمت کے ذریعے، ماں کی قدر کے ذریعے تم نے جنت تو حاصل کر لی، لیکن باپ کو تم نے بھولا بیٹھا۔ تو یاد رکھ لو میرے نوجوان بھائیو، میں کسی پر طنز نہیں کرتا، میں تو اوپن کہتا ہوں، معاشرے کو لے کر کہتا ہوں، ساری دنیا کے احوال کو لے کر کہتا ہوں، یہ میں ٹھیکیدار نہیں ہوں، ذمہ دار ہوں، اس لیے ذمہ داری نبھانا چاہتا ہوں۔ بس یہ بتایا جاتا ہے کہ ماں نے تمہیں پالا پوسا، تو کیا باپ کا رول نہیں رہا اس میں؟ بتائیے، ماں نے چھوٹے سے بڑا کیا تو باپ کما کر نہیں لایا؟ ماں نے 9 مہینے کوکھ میں سنبھالا تو کیا باپ نے پرورش نہیں کی؟ بتائیے، ماں نے تم کو اپنا لاڑو پیار جتایا تو کیا باپ تمہارے لاڑو پیار کو نہیں سنبھالا؟ سوچئے، ماں باپ کی قدر کیجئے، ماں اور باپ دونوں کی قدر کرنی ہے۔ جو لوگ ماں کی قدر کرتے ہیں باپ کی قدر نہیں کرتے تو یاد رکھ لو جہنم کی طرف منہ دیکھنا پڑے گا۔ کیوں؟ اللہ کا کیا فرمان ہے؟ میں اپنے بندوں پر 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ ماں اگر اپنی زبان سے غصے میں اپنی اولاد کو بد دعا دے، پھر دعا سے وہ بد دعا واپس کر دی جائے گی، لیکن باپ اگر غصے میں آ کر جو اولاد باپ کو اگنور کرتی ہے، باپ کی محنت و مشقت کو رون ڈالتی ہے، جو اولاد باپ کی قدر نہیں کرتی، وہ باپ اگر اپنی زبان سے بد دعا کر دے
تو وہ بندوق کی گولی کی طرح نکل جاتی ہے، جس طرح کمان سے تیر نکل جاتا ہے، کمان سے تیر نکل گیا تو واپس آتا، بندوق سے گولی نکلی واپس آتی نہیں آتی۔ تو باپ کی بد دعا بھی اس طرح ہوتی ہے، یاد رکھ لیں۔ اگر باپ کو اگنور کرو گے، ماں ظاہر کرتی ہے پیار کو، باپ ظاہر نہیں کرتا۔ ماں ظاہر کرتی ہے، جتاتی ہے، بتاتی ہے، لیکن باپ جس طرح کپڑے بدلتا ہے اس طرح تمہاری تکالیف کو بدل بدل کر چلتا ہے۔ وہ باپ کا سایہ اگر سر سے اڑ جائے تو زندگی بھر دھکے کھاتے رہو گے۔ تو خدا را ماں باپ کی قدر کر دی ہے، ماں باپ کی قدر کرو گے تو نبی محمد الرسول اللہ راضی ہوں گے، نبی راضی تو پھر خدا راضی ہوگا۔ اور یہاں پر ساتھ ساتھ ایک بات آخر یہ بھی بتا دوں، جہاں اولاد کے حقوق ماں باپ پر ہیں وہیں پر ماں باپ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو بچپن سے ہی صحیح تربیت کریں۔ بچپن میں بچے سیریل دیکھ کر، پہلے صرف گھر میں ٹی وی ہوتی تھی، اب ہر روم میں بڑے بڑے ٹی ویاں لگی، بڑے بڑی اسکرین والی، اور ہر ہاتھ میں دجال ہے، فون ہے، کیا کیا دیکھ رہے ہیں۔ اب بچوں کو ایکٹنگ کرتے ہیں تو ماں بھی خوش ہوتی ہے، باپ بھی خوش ہوتا ہے، سب خوش ہوتے ہیں۔ اگر تربیت شروع سے صحیح اگر کرتے یہ نوبت کیوں آتی؟ تو اس لیے اولاد کی تربیت بھی صحیح کریں، ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ پڑھا لکھا کر ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، فلاسفر بنائیں، وکیل بنائیں، جج بنائیں، سب کچھ بنائیں، لیکن انہیں دینی تعلیم سے آراستہ کریں، انہیں دینی تعلیم سے آراستہ کریں، تو پھر وہ آپ کے لیے ذریعہ بنے گی مغفرت کا۔ اور پھر یہ بھی کہوں کہ شادی شدہ لڑکے لڑکیاں جو اپنے ماں باپ کے ساتھ سلوک کرتی ہیں نا، اگر وہ صاحب اولاد ہوں، ان کے بچے چھوٹے بھی اگر ہوں 2-3 سال کے، آج 5G کا دور چل رہا ہے، ایڈوانس ٹیکنالوجی کا دور چل رہا ہے، 2-3 سال کا بچہ 15 سال کے برابر ہے، 15 سال کا 50 سال کے برابر تجربہ رکھتا ہے، 80 سال کا بوڑھا 10 سال کے بچے کا مقابلہ نہیں کر سکتا ٹیکنالوجی کے سامنے۔ تو جب ہم اپنے بچوں کے سامنے اپنے ماں باپ سے بدسلوکی کریں گے تو یاد رکھ لیں کل انہی معصوم بچوں سے ہم یہ امید نہیں کر سکتے کہ کل ہمارے لیے یہ ہماری فرما بردار اولاد بنے گی، کل یہ ہمارے لیے ہماری خدمت گزار بنے گی، کل یہ ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنے گی۔ تو اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کی تربیت کریں، اولاد کو چاہیے اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں اور اپنی اولاد کی بھی اچھی تربیت کریں، کیونکہ یہ محبت کا پہلا سلسلہ ہے، پہلا زینہ ہے، پہلی سیڑھی ہے۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں بسا جائے گی۔ جب نبی محمد الرسول اللہ کی محبت دل میں بسا جائے تو خدا کی رحمت، خدا کا قرب ہمیں حاصل ہوگا۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں، بلکہ صرف یہ بورا بنڈے کا علاقہ نہیں، یہاں اتنے دن سے آ رہا ہوں، لوگ مجھے سن رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں، اس وجہ سے نہیں بلکہ دنیا بھر میں جس ریاست میں، جس ملک میں، جس شہر میں، جس گاؤں میں موقع ملتا ہے، ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ ہم نبی کے غلام تھے، غلام ہیں، غلام رہیں گے، اور ہماری معصوم نسلوں کو سکھا کر جائیں گے کہ کھانے کے لیے کھانا نہ ملے، پینے کے لیے پانی کا قطرہ نہ ملے، سر چھپانے کے لیے سایہ نہ ملے، بدن ڈھانکنے کے لیے کپڑا نہ ملے، تب بھی دامن مصطفیٰ اپنے ہاتھوں سے جانے نہ دینا۔ یہ وہ دامن مصطفیٰ ہے جو دنیا میں کامیاب کرتا ہے، یہ وہ دامن مصطفیٰ ہے جو سکرات کے وقت ہماری گناہگار ناپاک زبانوں پر کلمہ طیب، کلمہ شہادت جاری و ساری
جاری فرماتا ہے یہ وہ دامن مصطفیٰ ہے جو قبر میں اندھیری قبر میں اجالا پیدا کرتا ہے، یہ وہ دامن مصطفیٰ ہے جو ہماری تنگ قبر کو کشادہ فرماتا ہے، یہ وہ دامن مصطفیٰ ہے جو میدان محشر میں پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارا حشر فرماتا ہے۔ اس لیے ہم بڑے فخر کے ساتھ سینہ تان کر سر بلند کر کے کہتے ہیں ہم اہل سنت والجماعت تھے، اہل سنت والجماعت ہیں، اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں اور آخری سانس نظر جانا ہونے تک رکھتے رہیں گے۔ تو بہرحال الغرض ایمان والو، اللہ کو راضی کرنا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا زبان سے اقرار کرنا، دل سے اس کی تصدیق کرنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت